بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ انوار صدیقی صاحب کی کتاب عنقا جاری و ساری ہے اور اس کی دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو آئیے آج اس کا 7واں حصہ سنتے ہیں۔ میں عنقا کی ہدایت ذہن نشین کرتا ہوا باہر آ گیا۔ راستے میں ایک بوتھ سے میں نے دوسرے ٹھیکیدار کے نمبر پر فون کر کے اسے بدلی ہوئی آواز میں مقتول کے گھر پہنچنے کی ہدایت کی، پھر سیدھا گھر آ گیا۔ نرگس اپنے والد اور والدہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود تھی، چنانچہ میں نے خاموشی سے اپنی خواہگاہ میں جا کر لیٹ رہنا مناسب سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ نرگس آئے گی تو اسے حالات سے مطلع کر دوں گا، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ صبح اس وقت میری آنکھ کھلی جب نرگس نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ اس کے چہرے پر تشویش اور فکر کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ میں تازہ اخبار لیے وہ عجیب سراسیمہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو جو کچھ ہوا تھا میں اسے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ یوں بھی مجھے جس انداز میں جگایا گیا تھا اس نے میری تمام تر توجہ نرگس کی سمت مبذول کر دی تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ پہلے یہ بتائیے جمیل کہ عنقا اس وقت آپ کے سر پر موجود ہے یا نہیں؟ نرگس نے عنقا کا حوالہ دیا تو رات والا حادثہ مجھے اچانک یاد آ گیا۔ میرا دل چاہا کہ نرگس کے واقعات سے باخبر کر دوں، لیکن دوسرے لمحے مجھے گمان ہوا ممکن ہے وہ پریشان ہو جائے۔ میں نے اپنا ارادات تبدیل کر دیا۔ عالم تصور میں سر کی جانب دیکھا تو عنقا کو محو خواب پایا۔ اس کے چہرے پر اب زندگی رقصاں تھی، سوکھے مرجھائے ہوئے گالوں پر سرخی موجود تھی۔ یقیناً یہ تمام علامتیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ رات اس نے اپنے وجود کو انسانی خون سے جی بھر کر سیراب کیا ہے۔ عنقا کے چہرے پر مسرتیں دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب روحانی خوشی کا احساس ہوا، لیکن میں نے اسے اپنے چہرے سے عیاں نہ ہونے دیا اور بدستور اپنے تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، عنقا تو موجود ہے، لیکن آخر بات کیا ہے؟ تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ جمیل، جس شخص نے ڈیڈی سے لمبی لمبی رقمیں کھائی تھیں اور جس ٹھیکیدار نے ٹینڈر کے سلسلے میں درمیان میں حائل ہونے کی کوشش کی تھی، وہ دونوں حیرت انگیز طور پر حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھو نا۔ نرگس نے اخبار میرے سامنے کر دیا۔ میں نے اخبار نرگس کے ہاتھوں سے لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی صفحے پر جلی سرخیوں کے ساتھ قاتل اور مقتول کے بارے میں پوری تفصیل درج تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ٹھیکیدار کو رنگے ہاتھوں جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا تھا۔ قاتل کا بیان بھی صاف تھا۔ اس نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ مقتول نے اسے ٹھیکہ دلانے کے بہانے بڑی بڑی رقمیں کھائی تھیں، لیکن بعد میں منکر ہو گیا۔ اس نے طیش میں آ کر اسے ہلاک کر دیا۔ کیس بالکل بظاہر صاف تھا، لیکن پولیس کے حلقوں میں یہ بات موضوع بحث بنی ہوئی تھی کہ مقتول کے جسم کا سارا خون کیوں کر غائب ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے اس ضمن میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اخبار پڑھ کر میں نرگس کی طرف دیکھا جو مجھے اب بھی حیرت امیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے تیزی سے کہا، جمیل، کیا آپ کو اس واردات میں عنقا کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اب تمہارے ڈیڈی کے لیے میدان صاف ہو گیا ہے، میں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا۔ ان کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ڈیڈی نے اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، مگر اندازہ یہی ہے کہ آج کا اخبار پڑھ کر انہیں خوشی ہوئی ہے۔ یقیناً ہوئی ہوگی، میں نے کہا۔ دنیا کا دستور عجیب ہے نرگس، ایک کا غم دوسرے کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان کبھی ہنستا بولتا نظر نہ آئے۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس خبر کو پڑھ کر دکھ ہوا ہے۔ میں اس حد تک نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھ جائے۔ میں نرگس کی بات کا جواب دینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے ڈیڈی کمرے میں داخل ہوئے۔ نرگس جلدی سے اٹھ کر مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے بڑے ادب سے سلام کیا تو انہوں نے دعائیں دینی شروع کر دیں۔ کچھ دیر بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کہا، جمیل بیٹے، تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ جی ہاں، میں نے نیاز مندی سے جواب دیا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھرتا ہے۔ ڈیڈی، نرگس نے درمیان میں بولتے ہوئے پوچھا، مقتول کی بیوی اور بچوں کا اب کیا بنے گا؟ بیٹی، جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا ضرور کروں گا۔ باپ بیٹی کے درمیان خاصی دیر تک اس مسئلے پر بات چیت ہوتی رہی۔ نرگس کے والد مقتول کے گھر والوں کے سلسلے میں اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر خوشی دمک رہی تھی۔ مقتول کے ورثاء یا قاتل کی گرفتاری سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔
انہیں تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اب ٹینڈر انہی کے نام کھلے گا۔ اس ٹھیکے میں نرگس کے والد کو 2.5 لاکھ روپے کی آمدنی متوقع تھی۔ کچھ دیر بعد نرگس اور اس کے ڈیڈی اٹھ کر چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اخبارات میں واردات کی مکمل تفصیل پڑھ لینے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ اب مجھ پر کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انکا کی قوتیں واقعی لامحدود تھیں۔ اس نے خوبصورتی سے حالات پر اپنی گرفت جمائی تھی۔ مجھے انکا میں رونما ہونے والی تبدیلی پر بھی بے حد مسرت تھی۔ اس وقت وہ بڑے خوبصورت انداز میں میرے سر پر سو رہی تھی۔ اس کے پتلے پتلے اور نازک نازک ہونٹوں پر زندگی مسکرا رہی تھی۔ جن رخساروں پر کل تک خزاں کا تسلط تھا، وہاں اب شفق کی سرخی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ میں عالم تصور میں نہ جانے کب تک انکا کو محو خواب دیکھتا رہا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ انکا نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ اگر میں نے اسے پنڈت کی غلامی میں جانے سے بچا لیا تو وہ ہمیشہ میری باندی بن کر رہے گی، کبھی میرے کسی حکم سے انکار نہیں کرے گی۔ آنے والے خوشائند مستقبل کے حسین خواب میری روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ میں اپنے خوابوں کی دنیا میں گم تھا کہ انکا ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بیدار ہو گئی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پایا تو ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہٹ بکھیر کر بولی، کیسے ہو جمیل؟ رات کیسی گزری؟ خوب نیند آئی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر اسے اخبار میں شائع ہونے والی تفصیل کے بارے میں بتانے لگا۔ انکا گھٹنوں پر سر ٹکائے میری بات سنتی رہی۔ میں چپ ہوا تو اس نے اٹھتے ہوئے کہا، جمیل تمہارا حکم جو تھا، اس لیے میں نے حالات کو تمہارے سسر کے حق میں کر دیا، لیکن تمہارے اصفہانی صاحب بھی بہت گہرے آدمی ہیں۔ جو کچھ اوپر سے نظر آتے ہیں وہ اندر سے ہیں نہیں۔ کبھی تم نے اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب بہت صاف ہے جمیل، انکا نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اصفہانی صاحب کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، 4-5 بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں۔ ایسی صورت میں انہیں 1-2 لاکھ کے نقصان کی بھلا کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ مگر کل رات مجھے معلوم ہوا کہ اصل چکر کیا ہے۔ صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو انکا نے سنجیدگی سے جواب دینا شروع کیا۔ میرا خیال ہے تم سے کچھ چھپانا مناسب نہیں، مگر ہاں جو کچھ میں کہوں نرگس سے ان باتوں کا ذکر نہ کرنا، ورنہ اسے بہت صدمہ پہنچے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے سسر نے ایک دوسری عورت بھی کر رکھی ہے، جس کا علم نرگس یا اس کی ماں کو نہیں ہے۔ عورت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی ہوشیار ہے۔ اس نے تمہارے سسر کو اپنے ناز نخنوں کے حسین جال میں پوری طرح پھانس رکھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ اصفہانی صاحب جو یہ کاروباری مصروفیات کا بہانہ کر کے رات کو دیر تک غائب رہتے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نازلی نے انہیں پوری طرح اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ کیا نازلی اس عورت کا نام ہے؟ میں نے حیرت سے دریافت کیا۔ انکا کی زبانی یہ انکشاف سنتے ہی میری عقل دنگ رہ گئی۔ میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اصفہانی صاحب جو بظاہر انتہائی نیک خصلت اور نیک نفس انسان نظر آتے ہیں، بباطن اس قدر گہرے اور چھپے رستم بھی ہو سکتے ہیں۔ انکا میرا سوال سن کر مسکراتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر محبوبانہ انداز میں بولی، ہاں جمیل، نازلی اس عورت کا نام ہے جو گزشتہ 2 برس سے تمہارے سسر کی آغوش گرم کیے ہوئے ہے۔ بڑی ہی حسین اور صحت مند ہے۔ اصفہانی صاحب کے پاس آنے سے پیشتر وہ ایک مقامی مجسٹریٹ کی داشتہ رہ چکی ہے۔ اسی مجسٹریٹ نے نازلی کو اصفہانی صاحب سے ملایا تھا۔ بعد میں تمہارے سسر نے اپنی بے پناہ دولت کا مظاہرہ کیا تو نازلی پکے ہوئے آم کی طرح ان کی آغوش میں جا گری۔ اصفہانی صاحب نے اسے پوشیدہ طور پر یہیں ایک خوبصورت بنگلے میں چھپا رکھا ہے، جس کا علم مجسٹریٹ کو نہیں ہے۔ جس روز بھی اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے سسر نے دوستی کی آڑ میں یہ شکار کھیلا ہے، اسی روز دونوں میں ٹھن جائے گی۔ ان کی یہ کمزوری ٹھیکیدار کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ نازلی بڑی جاندار عورت ہے۔ سچ کہتی ہوں جمیل، اگر تم بھی اسے ایک بار دیکھ لو تو ریشہ ختم ہی ہو جاؤ گے۔ تمہیں اپنی کملا تو یاد ہے نا، وہی جس نے تمہارے ساتھ ایک رات گزاری تھی، پھر میرے کہنے پر تم نے اسے چوپاٹی لے جا کر مار ڈالا تھا۔ تمہیں کملا بہت پسند تھی نا؟ اگر تم نازلی کو دیکھ لو تو کملا کا مدھم سا تصور بھی تمہارے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ کیا خیال ہے جمیل، ملو گے نازلی سے؟ کوئی اور موقع ہوتا تو ممکن تھا کہ انکا کی زبانی نازلی کی خوبصورتی کی تعریف سن کر میں متزلزل ہو جاتا، لیکن یہاں معاملہ نرگس کے ڈیڈی کا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نرگس یا اس کی والدہ کو حالات کا پتہ چل جاتا تو ایک قیامت آ جاتی، ان کے گھر کا سکون درہم برہم ہو جاتا۔ میں دیر تک حالات کے نئے رخ پر غور کرتا رہا، پھر بولا، انکا کیا تم کوئی ایسا چکر نہیں چلا سکتی
کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ تم کوئی بات کہو اور میں نہ مانوں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن میری مانو تو کچھ دنوں اس چکر کو اور چلنے دو۔ مجھے یقین ہے نازلی زیادہ دنوں تک تمہارے سسر پر اکتفا نہیں کر سکتی۔ جس روز اسے اصفہانی صاحب سے زیادہ موٹی اسامی مل گئی وہ اس کے ساتھ چھو منتر ہو جائے گی۔ لیکن اس عرصے میں تو وہ نرگس کے والد سے لاکھوں کی رقم اور ہتھیا لے گی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں اس کا کیوں غم ہے؟ انکا نے شوخی سے کہا۔ تمہارے سسر نے اتنی ساری دولت بھلا کون سی ایمانداری سے جمع کی ہے؟ تم جو یہ ٹھاٹ باٹ دیکھ رہے ہو یہ سب دھوکے اور فریب سے بٹوری ہوئی دولت کا کرشمہ ہے۔ اگر نازلی اس میں سے کچھ لے لیتی ہے تو کیا حرج ہے؟ کبھی تم بھی تو عورتوں پر پانی کی طرح پیسہ بے دریغ۔ ان باتوں کو چھوڑو، میں نے جلدی سے انکا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہاں معاملہ نرگس اور اس کی ماں کا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نازلی کا کانٹا درمیان سے جتنی جلدی چاہے اتنا ہی نکل جائے، اور اتنا ہی اچھا ہے۔ اف، تم تو بہت ڈرتے ہو۔ میں اس مجسٹریٹ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں گی، بعد ازاں خود ہی وہ تمہارے سسر سے نمٹ لے گا۔ لیکن اس طرح تو بات بڑھ جانے کا اندیشہ ہے انکا۔ اس سے بھی آسان کوئی طریقہ بتاؤں؟ انکا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نازلی سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ لڑکی بڑی شاداب ہے، پھر میں ایسے حالات پیدا کر دوں گی کہ وہ تمہارے سسر سے دل برداشتہ ہو کر تمہاری طرف راغب ہو جائے گی۔ یار، کیا تم سنجیدگی سے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تلاش کر سکتی؟ میں نے انکا کو شرارت پہ مصر پایا تو برہمی سے کہا۔ بس تمہاری یہی عادت تو مجھے بھاتی ہے، اتنی جلدی برا مان گئے جمیل، انکا نے اس بار اٹھلا کر کہا۔ تمہیں چھیڑنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ یہ دل لگی کی بات نہیں ہے انکا، بلکہ نرگس کی ماں کے مستقبل اور اس گھر کے سکون کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے جمیل، انکا بولی، مجھے نرگس اور اس کی ماں سے ہمدردی ہے، اسی لیے تو میں نے تمہارے سسر کا یہ راز تمہیں بتا دیا۔ تم اگر چاہو تو میں نازلی کا چکر ختم کرا سکتی ہوں، لیکن کیا یہ مناسب ہوگا کہ تمہارے سسر کو اپنے کیے کی تھوڑی بہت سزا بھی مل جائے؟ اس طرح وہ آئندہ اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کر سکے گا۔ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، میں نے کہا۔ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ سب کچھ آسانی سے ختم ہو جائے۔ اگر یہ تمہارا حکم ہے تو میں ایسا ہی کروں گی، لیکن مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں کم از کم تمہارے سسر کو ڈرا ضرور دوں۔ کچھ احساس شرمندگی تو ہونے دو انہیں۔ یقین کرو میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور نہ ہی کسی کو اصل حالات کا علم ہو سکے گا۔ میں تمہیں اس بات کی اجازت بھی اس شرط پر دے رہا ہوں کہ بات تشت از بام نہ ہونے پائے۔ انکا کو سمجھانے بجانے کے بعد میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا، پھر ناشتے کے لیے باہر آ گیا۔ گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ نرگس ہنوز صبح والی اطلاع سے کچھ اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن میرے سسر کے چہرے پر اس وقت بھی خوشی کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ انکا کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں اپنے سسر کو میں نے بغور دیکھا تو نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بہت گہرا آدمی ہے۔ بہرحال میں نے جیسے تیسے ناشتہ کیا اور پھر اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرگس بھی آ گئی۔ آتے ہی اس نے مجھ سے پھر اخبار والی اطلاع کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دی۔ جمیل، کیا آپ نے انکا سے اس سلسلے میں دریافت کیا؟ ہاں، میں نے جھوٹ بولا، اسے اس ضمن میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ مجھے تو رہ رہ کر مقتول کے بیوی بچوں کا خیال ستا رہا ہے، نہ جانے ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے تمہارے ڈیڈی ان کی ضرور مدد کریں گے۔ دولت سے کیا ہوگا، وہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہو سکے گا۔ نرگس ابھی تک متفکر نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں نے اسے حالات سے باخبر نہیں کیا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ مجھ سے بھی متنفر ہو جاتی۔ میں نے گفتگو کا رخ بدلنے کی خاطر واپس بمبئی چلنے کا ذکر چھیڑ دیا۔ نرگس نے واپسی کا نام سنا تو بڑے پیار سے میری گردن میں باہیں ڈال کر بولی، کیا یہ نہیں ہو سکتا جمیل کہ اب ہم یہیں رہیں؟ مگر بمبئی کے کاروبار کا کیا ہوگا نرگس؟ وہاں ہم اپنا کوئی دوسرا آدمی تعینات کر دیں گے نا۔ ہو تو سکتا ہے، مگر میں یہاں پڑے رہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اچھا چلو، میں ڈیڈی سے اس سلسلے میں بات کر چکی ہوں، نرگس نے میرے اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو یہیں کاروبار کرا دیں گے، اور ہاں، ان کا خیال ہے کہ پلاسٹک سرجری کے بعد آپ کے ہاتھ کی بدنمائی بھی بآسانی دور ہو جائے گی۔ ذاتی طور پر میرا بھی یہی خیال تھا کہ ابھی کچھ دن اور نرگس کے ہاں قیام کیا جائے، اس لیے کہ ابھی مجھے اس پنڈت سے بھی دو ہاتھ کرنے تھے جو میری انکا کو غلام بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے نرگس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کی رائے سے متفق ہوں، بشرطیہ کہ میرا کاروبار علیحدہ ہو جائے۔
نرگس مسرت میں جھومتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ غالباً وہ اپنے والدین کو میرے فیصلے سے آگاہ کرنے گئی تھی۔ دن کا کھانا کھانے کے بعد میں آرام کی غرض سے لیٹ رہا۔ شام کو 5 بجے جاگا تو موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ نرگس نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میرے بیدار ہونے کا خیر مقدم کیا۔ مجھے خوشی تھی کہ نرگس اب صحت مند ہوتی جا رہی تھی اور انکا کے سلسلے میں اب اس کی تشویش بھی جاتی رہی تھی۔ انکا کا تصور ذہن میں ابھرا تو میں نے کن اکھیوں سے اپنے سر کی جانب دیکھا، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انکا اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جاگ اٹھے۔ عام حالات میں اگر وہ غیر موجود ہوتی تو مجھے اتنی فکر لاحق نہ ہوتی، لیکن موجودہ صورتحال میرے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ جو پنڈت اسے غلام بنانے کے چکر میں ہے، اسے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے 101 دن تک جاپ کرنا ہوگا۔ میں نے انکا کے بیان کی روشنی میں جو حساب لگایا تھا، اس اعتبار سے بھی پنڈت کے جاپ کو پورا ہونے میں 14-15 دن باقی تھے، مگر انکا کی غیر حاضری نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں میرا حساب غلط تو نہیں ہے۔ ممکن ہے خود انکا نے حساب لگانے میں غلطی کی ہو۔ کہیں پنڈت اپنے منصوبے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا؟ کہیں انکا پنڈت کے قبضے میں تو نہیں چلی گئی؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت برا ہوگا۔ انکا نے مجھے پنڈت کے بارے میں بتا کر حماقت کی تھی۔ نہ جانے اب وہ کس حال میں ہوگی، مجھ سے کبھی مل سکے گی بھی یا نہیں۔ میرا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ مجھے انکا پر شدید تاؤ آ رہا تھا۔ وہ اگر چاہتی تو جانے سے پہلے مجھے آگاہ بھی کر سکتی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نرگس نے میرے چہرے کی کیفیت کو اچانک بدلتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر بولی، کیا بات ہے جمیل، آپ اچانک سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ کچھ نہیں، میں نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا، یوں ہی ذرا اپنے کاروبار کے سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ نرگس کے ساتھ کھانے کے کمرے میں جا کر میں نے شام کی چائے پی۔ میز پر نرگس کے والد بھی موجود تھے۔ ادھر ادھر کی رسمی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن میں بے بس ہوں ہاں کر کے ہی بات کر رہا تھا۔ حقیقت میں میرا ذہن اس وقت بھی انکا کی گمشدگی سے پریشان ہو رہا تھا۔ چائے پی کر میں روزمرہ کے معمول کے مطابق پائیں باغ جانے کی بجائے دوبارہ اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ نرگس اپنی ماں کے ساتھ پڑوس میں چلی گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تو میری تشویش دو چند ہو گئی۔ میری کیفیت اس اختلاجی مریض سے مختلف نہ تھی جسے کھلی ہوا میں رکھنے کی بجائے بند کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ انکا کی غیر حاضری کو بہرحال کافی دیر ہو چکی تھی۔ نرگس بھی پڑوس سے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں گھومنا شروع کر دیا، لیکن ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ خیال گزرا کہ انکا میرے سر پر دوبارہ آ گئی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تمہاری غیر حاضری نے مجھے شدید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور کچھ بتا کے بھی نہیں گئیں۔ بغیر کچھ کہے سنے کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے افسوس ہے جمیل کہ تمہیں میری خاطر پریشان ہونا پڑا، انکا نے بڑے انداز سے اپنے کانوں کو چھو کر کہا۔ لو، وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تم سے کہے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ مگر اب تک تم تھی کہاں؟ میں نے قدرے نرمی سے دریافت کیا۔ میں ذرا نازلی کے سر پر چلی گئی تھی اور اب پھر جا رہی ہوں۔ تمہاری پریشانی کے خیال سے واپس آ گئی تھی۔ تم نے ابھی تک مجھے اس پنڈت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کا جاپ مکمل ہونے میں ابھی 14 دن باقی ہیں، اس لیے تم پریشان مت ہو، انکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں ایک بڑا دلچسپ ڈرامہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تم 9 بجے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں پہنچ جانا۔ وہاں تمہارے سسر اور وہ مجسٹریٹ صاحب بھی موجود ہوں گے جو ابھی تک نازلی کے سلسلے میں ٹھنڈی آہیں بھرتے رہتے ہیں۔ انکا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے کہا، دیکھو، تم مجھ سے وعدہ کر چکی ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے نرگس کے والدین پر کوئی حرف آ سکے۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی جمیل، لیکن فی الحال تم اس سے زیادہ اور کچھ نہ پوچھنا، ورنہ تماشے کا سارا مزہ جاتا رہے گا۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں، تم 9 بجے تک ڈرائنگ روم میں ضرور پہنچ جانا۔ پھر اس سے پیشتر کہ میں انکا سے کچھ دریافت کرتا، وہ کسی چھلاوے کی طرح پھدک کر میرے سر سے اتر گئی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 8:15 بج رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے انکا پر تاؤ آنے لگا۔ وہ مجھے پیش آنے والے حالات کے بارے میں کچھ بتائے بغیر منٹوں میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ گو مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ انکا اپنے وعدے سے منحرف نہیں ہوگی، تاہم مجھے فکر لاحق تھی کہ دیکھیں وہ نازلی کے سلسلے میں کیا گل کھلاتی ہے۔ مجسٹریٹ صاحب، جن کا نام صابر علی تھا، نرگس کے والد کے پرانے دوستوں میں سے تھے۔ اکثر وہ میرے سسر سے ملنے آتے رہتے تھے۔
لیکن یہ بات شاید ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھی کہ اسفانی صاحب نے دوستی اور دولت کی آڑ لے کر ان کی منظور نظر نازلی بیگم کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ آدھے گھنٹے تک میں اپنی خوابگاہ میں ہی رہا، پھر کپڑے تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں میرے سسر اور نرگس کے علاوہ صابر علی بھی براجمان تھے۔ میں نے دل پر جبر کر کے انہیں سلام کیا، پھر نرگس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ صابر علی دھواں دھار تقریر میں مصروف تھے کہ گھڑیال نے 9 بجائے، اور ٹھیک اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سن کر نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ باہر کوئی شاید مہمان آ گیا ہے، میری ساس نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر، نرگس نے یہ کہتے ہوئے ابھی اٹھنا ہی چاہا تھا کہ مجھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر اتنی حسین عورت نظر آئی کہ میں چند لمحوں کے لیے اس کے حسن کی رعنائیوں میں گم ہو کر رہ گیا۔ پھر جو نظر گھما کر اپنے سسر اور صابر علی کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ نرگس اور اس کی والدہ بھی دروازے پر کھڑی ہوئی آنے والی عورت کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ عورت نازلی کے سوا کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ دروازے کے بیچ کھڑی وہ صابر علی کو خون خوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ فرمائیے بہن، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میری ساس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اور بڑے مہذب لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا جواب جس غیر مہذب انداز میں ملا وہ میرے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ شٹ اپ! میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اپنی توہین سمجھتی ہوں میں، نازلی نے میری ساس سے کہا، اور پھر صابر علی کو خطرناک نظروں سے دیکھنے لگی جن کی گنجی ٹانٹ پر پسینے کے بے شمار قطرے روشنی میں چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے سسر کی طرف دیکھا، ان کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نرگس حیران تھی کہ وہ عورت کون ہے۔ ایک بار نازلی نے میرے سسر کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس طرح ہاتھ جوڑ لیے جیسے یہ کہنا چاہ رہے ہوں، نازلی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میری عزت کا خیال رکھنا۔ میں اس سچویشن پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ نازلی نے بگڑے ہوئے تیور سے صابر علی کو مخاطب کیا۔ ندیدوں کی طرح آنکھیں پھاڑے میری صورت کیا دیکھ رہا ہے دھوکے باز؟ مجھے پتہ چل گیا ہے آج کل تو سلطانہ کے چکر میں ہے، اسی لیے تو نے مجھے ٹھکرا دیا ہے، لیکن میرا نام بھی نازلی ہے۔ جب تک غیرت دار عورتوں سے واسطہ نہیں پڑا میں تجھے بتاؤں گی کہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، انکل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ خاتون، میرا خیال ہے آپ کسی غلط جگہ پر تشریف لے آئی ہیں، میرے سسر نے نازلی کو مخاطب کیا۔ ان کے دونوں ہاتھ اب بھی ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ہاتھ جوڑ کر نازلی سے اپنی عزت کا بھرم قائم رکھنے کی التجا کر رہے ہوں۔ نازلی نے میرے سسر کی بات سنی تو آگ بگولا ہو کر بولی، خاتون کے بچے، اگر تو درمیان میں آیا نا تو میں تیری بھی عزت خاک میں ملا کر رکھ دوں گی۔ بہتر ہے کہ اپنی زبان بند رکھ، کیا تیرے پاس بھی کچھ کہنے کو ہے؟ میرے سسر نازلی کا جواب سن کر بھیگی بلی کی طرح اپنی جگہ دبک کر رہ گئے۔ صابر علی بدستور بغلیں جھانکنے میں مصروف تھے۔ نرگس اور اس کی ماں پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ دم بخود نظر آ رہی تھیں۔ مجھے شرارت سوجھی تو میں نے صابر علی کو مخاطب کر کے بڑی سنجیدگی سے کہا، قبلہ یہ آخر چکر کیا ہے؟ ایک اجنبی عورت آپ کو کھڑی برا بھلا کہہ رہی ہے لیکن آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ صابر علی کی غیرت کو جوش آ گیا، ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور کڑک کر بولے، خبردار عورت، اب تو نے الٹی سیدھی بکواس کی تو بند کروا دوں گا میں تمہیں۔ اور تو بند کرائے گا تو؟ نازلی یکلخت ہتھے سے اکڑ گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے صابر علی کو گریبان سے تھاما، پھر ایک سینڈل اتاری اور شروع ہو گئی۔ موقع کی نزاکت محسوس کر کے سب ہی بوکھلا گئے۔ میرے سسر نے اٹھ کر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی تو نازلی نے 2-4 ہاتھ انہیں بھی جڑ دیے۔ صابر علی کی تو اس نے اچھی خاصی درگت بنا دی تھی۔ کچھ دیر تک میں دور کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر میں نے نازلی کا ہاتھ تھام لیا۔ نازلی نے ایک لمحے کے لیے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر قدرے نرم لہجے میں بولی، تم میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ زندگیوں کا معاملہ ہے، سمجھے؟ بری بات ہے محترمہ، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر آپ کو صابر علی صاحب سے کوئی شکایت ہے تو اس کے دور کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ عورت ہو کر یوں دست و گریباں ہونا کچھ زیب نہیں دیتا آپ کو۔ ٹھیک ہے، نازلی نے نفرت سے کہا، پھر صابر علی کو حقارت سے دیکھ کر بولی، اس وقت تو میں جا رہی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ میں تجھے عزت کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ ساری مجسٹریٹی اگر جھاڑ کر نہ رکھ دی تو نازلی مت کہنا مجھے۔
نازلی کے جانے کے بعد صابر علی بھی کپڑوں کی گرد جھاڑتے ہوئے نازلی کو پاگل گردانتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ میرے سسر کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ بات ان کے فرشتوں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ حالات نے ایک دم کیوں کر پلٹا کھا لیا۔ بیوی کے ساتھ اپنی سوچوں میں گم جب وہ اپنی خوابگاہ میں چلے گئے تو میں نرگس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خوب زور زور سے حلق پھاڑ کر ہنسوں، لیکن نرگس کے خیال سے خاموش رہا۔ دوسری صبح میری آنکھ کھلی تو انکا میرے سر پر موجود تھی۔ نرگس کمرے میں نہیں تھی، اس لیے میں نے انکا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، نازلی کو تم نے کہاں چھوڑا؟ میرا مطلب ہے کیا اب وہ ہوش میں آ جانے کے بعد میرے سسر سے اپنے تعلقات ختم کر لے گی؟ ہاں، میں نے اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے کہ اصفہانی صاحب نے ہی اسے کسی لمبے چکر میں پھنسوا دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے دور ہی رہنا چاہیے، کہیں صابر علی اسے پریشان نہ کرے۔ میں نے کہا، ایک مجسٹریٹ کی حیثیت سے وہ اگر چاہے تو نازلی کو سینکڑوں الٹے سیدھے الزامات میں ملوث کروا سکتا ہے۔ جمیل، انکا نے اس بات پر مجھے شوخ نظروں سے گھورتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا، آخر تمہیں نازلی سے اچانک اتنی ہمدردی کیسے پیدا ہو گئی؟ مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ تمہارا اندازہ غلط نہیں ہے، میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار تنہائی میں نازلی سے ملا جائے، کیا تم میری خاطر سے ہموار کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، آج رات ہی چلو میرے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے قرب سے لطف اندوز ہوگے۔ نرگس نے مجھے ناشتے کے لیے بلانے کے لیے آواز دی، اس لیے میں خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ نازلی کے تصور ہی سے میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ دن بھر نازلی کے حسین خیالوں میں گم رہا۔ رات آئی تو میں نے کپڑے تبدیل کیے اور جیب میں نوٹوں کی گڈیاں بھر کر نازلی سے ملنے روانہ ہو گیا۔ انکا میری بے چینی دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور مجھے راستے بھر چھیڑتی رہی۔ میری توقع کے خلاف نازلی نے بڑے پرتپاک انداز سے میرا خیر مقدم کیا۔ وہ شہر سے دور ایک خاموش اور خوبصورت بنگلے میں مقیم تھی۔ گھر میں عیش و عشرت کا سارا سامان موجود تھا۔ اعلیٰ درجے کی عریاں تصویریں دروازوں پر اور دیواروں پر ٹنگی ہوئی تھیں۔ وہ کسی ملکہ کی طرح وہاں رہتی تھی۔ مجھے اپنے سسر پر بڑا رشک آیا۔ واقعی اس عشرت کدے کی بہار قائم رکھنے کے لیے وہ دوسرے ذرائع سے دولت حاصل کرنے کی جد و جہد کیوں نہ کرتے۔ نازلی مسکرا کر مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں نے کہا، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اپنے قابو سے باہر ہوں۔ مجھے ساری بات معلوم ہے، لیکن میں تمہارے وصال کے لیے اپنی ساری دولت قربان کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ادا کے ساتھ اٹھی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں اپنے طور پر یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ سب انکا کی مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نازلی کا اخلاق محض کاروباری نوعیت کا ہے۔ جب میں نے اسے دولت کی جھلک دکھائی تو وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو گئی۔ مجھے نازلی سے کوئی رشتہ نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاں تقریباً 3 گھنٹے قیام کیا اور اس کے وصال سے سرشار ہو کر واپس لوٹ آیا۔ راستے میں انکا نے مجھے کہا، تم نے میرے بارے میں کیا سوچا ہے جمیل؟ میں ہر قیمت پر تمہیں اس پنڈت سے نجات دلانے کو تیار ہوں۔ تم مجھے صرف وہ جگہ دکھا دو جہاں بیٹھ کر وہ جاپ کر رہا ہے، لیکن تم منڈل میں داخل کیسے ہوگی؟ اس کا فکر مت کرو، تمہاری خاطر میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں۔ جذباتی بننے سے کام نہیں چلے گا جمیل صاحب، ہمیں کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ انکا نے بدستور سنجیدگی سے کہا، پھر توقف کے بعد بولی، میری مانو تو پہلے تم اس سلسلے میں کسی بزرگ یا پنڈت پجاریوں سے مل لو، ممکن ہے ان کے پاس کوئی حل موجود ہو۔ کیا تم کسی پنڈت پجاری یا بزرگ کا پتہ بتا سکتی ہو؟ میں نے تیزی سے دریافت کیا۔ ایک ملنگ سے میں واقف ہوں، اسی شہر میں پرانی بستی میں رہتا ہے۔ میرا خیال ہے جمیل کہ وہ بہت پہنچا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی اس سے اس سلسلے میں ملوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس رات میں صرف انکا کو پنڈت سے نجات دلانے کے بارے میں سوچتا رہا، جو بقول انکا کے ایک مشکل ترین کام تھا۔ نرگس نے دیر سے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو میں یہ کہہ کر ٹال گیا کہ ایک پرانے دوست سے ملنے کے ارادے سے چلا گیا تھا۔ انکا بھی میری طرح رات بھر اپنی سوچوں میں گم رہی۔ دوسری صبح میں نے سب کاموں سے فراغت پائی، کپڑے تبدیل کیے اور ملنگ سے ملنے کے ارادے سے چل پڑا۔ پرانی بستی شہر سے تقریباً 6 میل دور تھی، جہاں زیادہ تر مزدور طبقے کے لوگ آباد تھے۔ مجھے ملنگ کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ باہر سے وہ مکان کچھ سلیقے کا نظر آتا تھا، لیکن جب میں نے ملنگ کے کمرے میں قدم رکھا تو میرا جی متلانے لگا۔
وہاں اس وقت ملنگ کے علاوہ 3 افراد اور بھی موجود تھے جو اپنی ضرورت کے تحت ملنے آئے تھے۔ ملنگ ایک پھٹے پرانے کمبل پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، ہاتھ میں دبی ہوئی چلم کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا۔ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی حد درجہ میلے تھے اور سینکڑوں پیوند لگے نظر آ رہے تھے۔ گلے میں اس نے خاصے موٹے دانوں والی مالا ڈال رکھی تھی۔ سر پر ایک میلی کچیلی ٹوپی تھی۔ کمرے میں چرس کی ناگوار بو بسی ہوئی تھی۔ میں دل پر جبر کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں خاموش بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد کمرہ خالی ہوا تو اس نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ دیں، پھر بڑے غیر مہذب لہجے میں بولا، چل سامنے آ جا، اب تیری باری ہے۔ چرس کی ناگوار بو سے میرا ذہن معطل ہو رہا تھا۔ ملنگ نے مجھے بہودگی سے مخاطب کیا تو میرے تیور بھی بگڑنے لگے، لیکن قبل اس کے کہ میں آپے سے باہر ہوتا انکا نے میرے کانوں میں ٹھنڈا رہنے کی ہدایت کی۔ میں آہستہ سے کھسک کر ملنگ کے قریب ہو گیا جو اب اپنے لیے نئی چلم بھرنے میں مصروف تھا۔ چلم سنگا کر وہ 2-3 لمبے لمبے دم لگانے کے بعد اس نے پھر میری طرف غور سے دیکھا اور نعرہ مستانہ لگا کر بولا، اندھیری رات کا مسافر، ٹھوک کر تارے ٹمٹما رہے ہیں بیٹا۔ ملنگ بابا، میں نے دل پر جبر کر کے اس سے مخاطب کیا، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ غیر حاضر؟ ملنگ حلق پھاڑ کر ہنسا، پھر بڑی رازداری سے بولا، مچھلی پھانسے کی بنسی میں کیچوے نہ ہوں تو اونچا شکار نہیں مارا جا سکتا۔ چل کالی کلکتے والی، میرا منتر جائے نہ خالی، الکھ نرنجن۔ ملنگ کی بہودہ بکواس سن کر میں دل برداشتہ ہونے لگا، لیکن جبرن بیٹھا رہا۔ اس نے ایک دم اپنی سرخ سرخ آنکھوں کو نچاتے ہوئے کہا، دم لگاؤ گے بیٹا؟ شکریہ، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے چرس گانجے سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ بکواس کر رہا ہے، جو شاید نظر نہ آئے وہ فانی ہے۔ لپک سرخ جھنڈے والی اور دے سالے کو ڈبکی، ہا 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 ہا۔ ملنگ بابا، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلو بدل کر سوال کیا۔ میری قوت برداشت اب جواب دینے لگی تھی، لیکن میں محض انکا کی خاطر وہاں رکا ہوا تھا۔ مدد المدد رہے نام سائیں کا، ملنگ چلم کا ایک دم لگاتے ہوئے بولا۔ سمندر خالی ہو جائے تو مچھلیاں درخت پر چڑھنے کے بجائے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں۔ کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ کیا میں چلا جاؤں؟ میں نے اس بار قدرے درست لہجے میں سوال کیا۔ ملنگ میرے سوال پر ہنسا، پھر اچانک اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس نے لال نظریں پورے کمرے میں اس انداز سے گھمائیں جیسے پرسرار روحوں کو دیکھ رہا ہو، پھر مجھے کرخت نظر سے دیکھ کر بولا، کالے کالے بادل گھرائیں تو سورج کی چمک مان پڑ جاتی ہے، کیا سمجھے جانے من، لگے دم مٹے غم، الکھ نرنجن۔ میں اس سے زیادہ ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اول تو چرس کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اس پر ملنگ کی الٹی سیدھی باتوں نے میرے ذہن کو پراگندہ کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ملنگ کو نفرت سے دیکھ کر کہا، میں نے جو کچھ سنا تھا تمہارے بارے میں وہ محض بکواس تھا، تم یقیناً کوئی رنگے رسیا ہو۔ رنگا رسیا جوتوں کا ہار، کلیجے کے آر پار، ملنگ غضبناک لہجے میں بولا، جا چلا جا، بھاگ جا، سالے آندھی آ رہی ہے۔ میں نے ملنگ پر آخری نظر ڈالی، پھر دانت پیستا ہوا مکان سے باہر آ گیا۔ مجھے انکا پر شدید تاؤ آ رہا تھا، جس نے مجھے اس بےہودہ ملنگ سے ملنے کا مشورہ دیا تھا۔ کھلی ہوا میں آ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا، پھر عالم تصور میں انکا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم نے مجھے کس نامعقول شخص سے ملنے کا مشورہ دیا تھا؟ جمیل، ملنگ نے جو باتیں کہی ہیں ان کے معنی ضرور ہیں، مگر میں انہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرا علم اس کے علم سے مختلف ہے، شاید ملنگ کو ہماری مدد نامنظور ہو اور اس نے الٹی سیدھی باتیں کی ہوں۔ جہنم میں جھونکو ملنگ کو، اور اب مجھے بتاؤ کہ وہ پنڈت مجھے کہاں ملے گا جو تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے؟ مگر تم اسے زیر نہیں کر سکو گے، یہ بہت مشکل ہے۔ انکا کے لہجے میں مایوسی جھلک رہی تھی۔ ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، انسان کی لگن شرط ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے اس پنڈت کا پتہ بتا دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت جذبات کی رو میں بہہ رہا تھا۔ انکا نے پہلے 2 پنڈت کا پتہ بتانے میں پس و پیش کیا، مگر جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے مجھے اس پنڈت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ جو کل ہونا ہے وہ آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر سیدھا اس مرگھٹ کی جانب چل پڑا جہاں انکا کے بیان کے مطابق مطلوبہ پنڈت اپنے جاپ میں مصروف تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ انکا میری وحشت سے خوش نہیں ہے۔ اس کے حسین چہرے پر الجھنوں کی تہیں اور دبیز ہو گئی تھیں، آنکھوں سے اس کی ناامیدی اور مایوسی مترشح تھی۔ انکا جیسی پرسرار طاقت پنڈت کے اس خطرناک عمل سے خوف زدہ تھی۔
اس منڈل میں انکا بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر میں کیا تھا؟ میرے لیے تو یہ کام انتہائی جان جوخم کا تھا، مگر اس وقت میرے اوپر دیوانگی طاری تھی۔ میں برق رفتاری سے پنڈت کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب انکا سے جدائی کا تصور ہی بہت شاک گزرتا تھا۔ میں اور انکا دونوں اپنے اپنے خیالوں میں مہر تھے۔ آبادی سے دور نکل کر جب میں مرگٹ کے ویران راستے پر پہنچا تو انکا نے ایک سرد آہ بھر کر مجھ سے کہا، جمیل میری بات سنو، یہیں سے واپس چلے چلو۔ کیوں؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ کیا تم اتنی نا امید ہو؟ ہاں، تم پنڈت کے منڈل میں نہیں داخل ہو سکتے، اور جب تک وہ منڈل کے اندر ہے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر مجھے کوشش تو کرنے دو، میں اس مردود کو منڈل سے باہر نکالنے کے لیے اپنی سی کوشش کر لوں۔ بہت مشکل ہے جمیل، انکا نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ پنڈت کا جاب پورا ہونے میں اب 8-10 روز اور باقی رہ گئے ہیں۔ اب وہ اپنے منڈل سے نکلنے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتا۔ خیر، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں بے پرواہی سے بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ انکا ٹکٹکی باندھے مجھے والہانہ نظروں سے تک رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے سر پر چہل قدمی کرنے لگی۔ جوں جوں مرگٹ قریب آتا جا رہا تھا، انکا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں مرگٹ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچا تو انکا نے ایک بار پھر مجھے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جمیل، تم میرے لیے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ضرور جانتی ہوں کہ اگر تم اپنے مقصد میں ناکام ہوئے اور پنڈت نے اپنا جاب پورا کر لیا تو کیا ہوگا؟ انکا نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا، اس لیے میں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ تو انکا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر درد بھرے لہجے میں جواب دیا، تم پریشان ہو سکتے ہو، تمہارے اوپر ایسی تباہی آ سکتی ہے جس کا اندازہ تم اس وقت نہیں کر سکتے نا۔ مجھے سب کچھ منظور ہے انکا، لیکن اب میں تمہیں جدا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا۔ تم یہ باتیں جانتی ہو اور تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کسی لالچ میں نہیں کر رہا۔ میں جانتی ہوں جمیل، میرے جمیل۔ انکا کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ میں نے عالم تصور میں دیکھا، اس کی ڈبائی نظروں میں محبت کی بے شمار قندیلیں روشن تھیں۔ وہ مجھے اس انداز سے دیکھ رہی تھی اور پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل میں سوچتی ہوں میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ سچ پوچھو تو میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں ایک ہاتھ ضائع کرنا پڑا۔ کچھ مت سوچو میری جان، میں نے تمام تر محبتوں سے کہا، تمہاری خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ مگر پہلے تو تم ایسے نہ تھے، پہلے تو تم زیادہ تر مجھ سے ناراض ہی رہا کرتے تھے، مجھ سے بولتے بھی نہیں تھے، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ انکا، پہلے میں تمہیں سمجھا ہی نہ تھا، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، حالانکہ لوگ تمہاری طلب کے لیے تو کیا کیا نہ کرتے ہوں گے۔ اوہ جمیل، اتنی محبت کا اظہار نہ کرو۔ انکا نے اپنی آنکھیں آہستہ سے بند کر لیں۔ اس کی بھیگی بھیگی پلکیں نہ جانے کیوں لرز رہی تھیں۔ کاش میں نرگس ہوتی اور بس تمہاری ہوتی اور کوئی میری طلب نہ کرتا، اور میں سب کچھ ہوتے ہوئے مجبور نہ ہوتی۔ میں نے انکا کی دیگر باتیں سن کر مرگٹ کی سمت اپنی رفتار تیز کر دی۔ راستہ میرا دیکھا بالا تھا۔ رام دیال کی ماں کے کریا کرم کے وقت میں اس طرف آ چکا تھا، لیکن وہاں مجھے وہ مردود پنڈت کہیں نظر نہ آیا۔ انکا بدستور الجھی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مرگٹ تک پہنچ گیا۔ میں نے پہلی بار انکا کے چہرے پر خوف دیکھا۔ یہاں تو کوئی پنڈت پجاری دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ میں نے انکا کو مخاطب کیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک لمحے تک مجھے حسرت بھری نگاہوں سے تکتی رہی، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل اب بھی وقت ہے، میرا کہا مانو تو۔ ناممکن ہے، میں نے انکا کا جملہ درمیان سے اچکتے ہوئے ٹھوس آواز میں کہا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ایک بار قدم بڑھا کر پیچھے ہٹ جانا مردوں کی شان نہیں ہے۔ تم مجھے پنڈت تک پہنچا دو، پھر دیکھا جائے گا، میں اسے منڈل سے باہر نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لوں گا۔ انکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں تک وہ خاموش رہی، پھر انگلی سے ایک سمت اشارہ کر کے بولی، وہ جو سامنے مندر نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں کے پیچھے تمہیں وہ نامراد بیٹھا ہوا مل جائے گا۔ انکا کا اشارہ پا کر میں بائیں سمت چل پڑا۔ مندر بالکل ویران پڑا تھا۔ مندر سے کوئی 20 گز دور خاردار جھاڑیاں موجود تھیں۔ میں قدم بڑھاتا جھاڑیوں کے قریب پہنچا، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر دوسری طرف پہنچ گیا، اور اچانک میری آنکھوں سے نفرت کی چنگاڑیاں اڑنے لگیں۔ میں جھاڑیوں کے کنارے ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ میری نگاہیں اس پنڈت پر جم کر رہ گئیں جو برگد کے ایک تناور درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے اپنے گیان دھیان میں مست تھا۔
पंडित के जिस्म पर सवाए एक लंगोटी के और कोई लिबास न था। सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे, उलझी हुई दाढ़ी के बाल कसरत से सीने पर लहरा रहे थे। जिसामत के एतबार से वो खासा हट्टा कट्टा नज़र आ रहा था। पूरे जिस्म पर इसने भभूत मल रखा था। जिस जगह वो बैठा जाप कर रहा था वहाँ से 4 गज के फासले पर चारों तरफ चूने से दायरा खिंचा हुआ था। मैं अपनी जगह खड़ा पंडित को खूनी नज़रों से घूरता रहा। फिर मैंने आलम तसव्वुर में अनका पर नज़र डाली तो बेचैन हो गया। अनका, जो पहले कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो रही थी, इस वक्त बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही थी। इसकी आंखों में वीरानी का तसल्लुत था और चेहरे से वहशत बरस रही थी। अनका में ये तब्दीली किस तरह आ गई, ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। वो इस वक्त मुझे बरसों की बीमार नज़र आई और फटी फटी नज़रों से पंडित को घूरे जा रही थी। अनका, सुनो, मैंने इसे आहिस्ता से मुखातिब किया। क्या यही वो जलील पंडित है जो तुम्हें हासिल करने के ख्वाब देख रहा है? हाँ, अनका ने चौंकते हुए जवाब दिया। फिर सहमे हुए लहजे में बोली, वापस चलो जमील, मुझे अंदाज़ा है तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे। मुफ्त की परेशानियाँ तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। अनका, मौत की तलखी मुझे तुम्हारी जुदाई से ज़्यादा अजीज़ है, मैंने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया और फिर कदम बढ़ाता पंडित की तरफ गया और मंडल से थोड़े फासले पर रुक गया। पंडित आंखें बंद किए अपने जाप में मगन था। इसे गालबन वहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म भी नहीं हो सका था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद मैंने इसे दबंग आवाज़ में ललकारते हुए कहा, ओ नाबकार, आंखें खोल और देख, तेरी मौत तेरे सर पर खड़ी है। पंडित ने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी, जैसे कच्ची नींद में कोई भयानक ख्वाब देखकर डर गया हो। लेकिन चंद उसकी ये कैफियत चंद लम्हों में बदल गई। जल्द ही वो मुतमईन नज़र आने लगा। इसके होंठ मुतहर्रिक थे। मैं समझ गया कि वो अपने मंत्र के वर्द में लगा हुआ है। चुनाचा इसके इन हमाक को किसी तरह भी तोड़ने की खातिर मैंने इसे दोबारा नफ़रत से मुखातिब किया। मरदूद, कमीने, मेरी तरफ आंखें फाड़े क्या देख रहा है? तू क्या कर रहा है? तू इस तपस्या में कभी सफल नहीं हो सकता। मैं तुझे अभी कष्ट देता हूँ। पंडित ने मेरी तरफ सुर्ख सुर्ख नज़रों से देखा। इस बार भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके होंठ तेज़ी से हिल रहे थे, जैसे वो मेरी मुदाखलत के दिफा में अपने जहन का मुतालिया कर रहा हो और मैं किसी न किसी तरह इसके इर्तकाज़ में रखना डालना चाहता था। मैं कुछ देर तक इसके जवाब का इंतज़ार करता रहा। फिर एक तरकीब मेरे जहन में आई। मैंने लपक कर ज़मीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और हाथ में तोलते हुए बिगड़े हुए तेवर से बोला, सीधी तरह राह रास्त पर आता है या पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ दूँ? जवाब में पंडित की आंखों की सुर्खी और गहरी हो गई। इसने सीधा आठ उठाकर ज़ोर ज़ोर से झटकना शुरू कर दिया। वो हाथ झटक झटक कर मुझे वहाँ से भाग जाने का इशारा कर रहा था। मुझे इसकी हरकत गरां गुजरी। चुनाचा मैंने पत्थर को हाथ में तोला और पूरी ताकत से इसे पंडित के सर का निशाना लेकर फेंक मारा। लेकिन दूसरे ही लम्हे इस पत्थर का जो अंजाम हुआ, इसे देखकर मैं शशदर रह गया। मंडल के अंदर दाखिल होते ही वज़नी पत्थर मोम की तरह पिघलकर पानी पानी हो गया। पंडित के होंठों पर उभरने वाली मुस्कुराहट ने मेरा जुनून और भड़का दिया। मैं मंडल के अंदर दाखिल होने के इरादे से आगे बढ़ा कि अनका ने मुझे रोकते हुए कहा, जमील, इस निशान को पार करने की हिमाकत न करना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। मैंने तय कर लिया था कि मंडल में दाखिल होकर पंडित से दो दो हाथ करूँगा, लेकिन जैसे ही मैंने मंडल में पहला कदम रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़कर झंझोड़ दिया हो। मैं अपने शानों और गर्दन पर किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त महसूस कर रहा था। फिर अचानक मेरे कानों से भयानक आवाज़ें टकराने लगीं, यूं जैसे सैकड़ों दरिंदे मुझ पर टूट पड़े हों। मैंने आलम तसव्वुर में अपने सर पर नज़र डाली तो अनका वहाँ मौजूद न थी। शायद वो मुझे मंडल में दाखिल होता देखकर मेरे सर से कूद गई थी। बहरहाल मैंने खुद पर काबू पा लिया और उछलकर चूने की लकीर से बाहर निकल आया। दूसरे ही लम्हे गैर मरई ताकतवर हाथ और भयानक आवाज़ों का वजूद ख़त्म हो गया। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मैं हैरत से आंखें फाड़े खड़ा इस मरदूद पंडित को देख रहा था, जो अपने जाप में पूरे एतमाद और सुकून से मसरूफ़ था। मान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अनका दोबारा मेरे सर पर आ गई हो। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मैं अनका को दोबारा अपने सर पर महसूस कर रहा था। इस वक्त वो बेहद घबराई नज़र आ रही थी। इसका नन्हा वजूद बैद मजनू की मानंद लरज़ रहा था। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अनका को परेशान देखकर मुझे दोबारा इस पंडित पर ताव आ गया, जो मुझसे मेरी अनका को छीन लेना चाहता था। एक बार फिर मुझ पर जुनून तारी हो गया। मैं करीब पड़े हुए पत्थरों को उठा कर पंडित की सिम फेंकने लगा, लेकिन पंडित मेरे हर वार से महफूज था।
پتھر منڈل میں پہنچتے ہی پگھل کر گر جاتا۔ جب میں تھک کر ہانپنے لگا تو انکا نے مجھ سے کہا، جمیل چھوڑو، اب گھر چلو۔ میں نے پہلے ہی منع کیا تھا لیکن تم نہ مانے۔ بیکار کیوں اپنی جان ہلکان کر رہے ہو؟ جب تک پنڈت اپنے منڈل کے اندر ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے اسے دن بہت گزر چکے ہیں اور بہت ہمت والے پجاری ہی مجھے حاصل کرنے کے لیے ایسا خطرناک جاپ کرتے ہیں۔ یہ پجاری بہت پرانا اور تجربے کار ہے، اس میں برداشت کی قوت بہت زیادہ ہے۔ یہ جاپ میں مصروف رہے گا چاہے تم اسے کتنا ہی ورگلاؤ۔ لیکن اگر اس کم وقت کو منڈل سے باہر نہ نکالا گیا تو یہ ضرور اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے جھلا کر کہا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس موذی کے قبضے میں چلا جانے دوں؟ ایسی بات کیوں کر رہے ہو جمیل؟ انکا نے اداسی سے کہا، میں تو خود مجبور ہو کر رہ گئی ہوں۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے نرم پڑتے ہوئے دریافت کیا تو انکا روحانسی ہو کر بولی، جلد بازی سے کام نہ لو جمیل، ابھی اس کا جاب مکمل ہونے میں 8 دن باقی ہیں۔ اس عرصے میں کوئی ایسی ترتیب سوچو جو کارگر ثابت ہو۔ تمہارے کہنے پر تو میں اس بدحواس چرسی ملنگی سے بھی مل چکا ہوں، لیکن کیا حاصل ہوا؟ میں نے افسردگی سے کہا، فی الحال تم گھر چلو جمیل، اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب کرنا ہی پڑے گی۔ میں نے انکا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی تھی کہ جب تک ملنگ اپنے حصار میں موجود ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ حصار میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، چنانچہ میں نے ہٹے کٹے پنڈت کو آخری بار نفرت سے دیکھا، پھر ناکام و نامراد پیچھے کی جانب چل پڑا۔ پنڈت کے مقابلے میں خود کو بے بس محسوس کر کے میں نے بڑی اذیت محسوس کی اور میرا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میرے لیے ایک ایک لمحہ بڑا جاں گسل تھا، لیکن خون کے گھونٹ پینے کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اور اندر ہی اندر سلگتا ہوا گھر کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ انکا بڑے وحشیانہ انداز میں میرے سر پہ بالوں کے درمیان خاموش بیٹھی دانت کچکچا رہی تھی اور نہ جانے کس سوچ میں غرق تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے تک ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ اچانک میں نے انکا کو تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ویران آنکھوں میں مجھے ایک عجیب چمک نظر آئی۔ میرے دریافت کرنے سے پہلے ہی اس نے کہا، جمیل ایک ترکیب سمجھ میں آئی ہے، اگر تم اس پر عمل کرو تو شاید ہمیں پنڈت سے نجات مل جائے۔ جلدی بتاؤ، میں نے بعجلت تمام پوچھا، مگر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ تمہیں رام دیال کی ماں سے ملنے جلنے والے پنڈتوں میں سے ایک پنڈت بھگوان پرشاد سے ملنا ہوگا۔ وہ اگر تمہاری مدد کو آمادہ ہو جائے تو تم اس پنڈت کو منڈل سے باہر نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد میں خود ہی اسے ٹھکانے لگا دوں گی۔ کیا تمہیں امید ہے کہ بھگوان پرشاد میری مدد پر آمادہ ہو جائے گا؟ کوشش کر دیکھنے میں کیا حرج ہے، انکا بولی۔ ایک بار وہ بھی مجھے حاصل کرنے کے سپنے دیکھ چکا ہے، لیکن میں نے بروقت اس کا دماغ پلٹ دیا تھا۔ کیا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو پنڈت کو حصار سے باہر آنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ میں یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتی جمیل، لیکن ایک منتر کا توڑ کوئی دوسرا منتر ہی کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بھگوان پرشاد کالے جادو کا ماہر ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی ایسا جادو کر دے جو پنڈت کو بکھلا کر منڈل سے باہر آنے پر مجبور کر دے۔ انکا کے چہرے پر امید کی کرن دیکھ کر میں نے سوچا کہ پنڈت بھگوان پرشاد کو بھی آزما لیا جائے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت انکا کی رہبری میں اس کے گھر کی سمت روانہ ہو گیا۔ انکا کے مشورے نے کسی حد تک میری پریشانی اور بے چینی کو کم ضرور کر دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی جدائی کا خیال اب بھی میرے ذہن کو کچوکے لگا رہا تھا۔ گو انکا ہی کی بدولت میں اپنا ایک ہاتھ گنوا بیٹھا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر میں چاہتا تو اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا تھا۔ انکا میرے جسم کا جزو بن چکی تھی، وہ میری ضرورت تھی۔ میں اپنے خیالات میں کھویا کھویا تیز قدم اٹھاتا رہا۔ نصف گھنٹے بعد میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ہندوؤں کی بستی میں بھگوان پرشاد کا مکان عین وس میں واقع تھا۔ مکان کیا تھا؟ اچھی خاصی حویلی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور مضطرب نگاہوں سے کسی کی آمد کا منتظر رہا۔ 2 منٹ بعد جس شخص نے دروازہ کھولا وہ میرے خیال میں بھگوان پرشاد کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اسے 1-2 بار رام دیال کی ماں کے ساتھ دیکھ چکا تھا، پھر بھی اپنے خیال کی تصدیق کی خاطر میں نے اس سے پوچھا، مہاشے کیا آپ ہی کا شبھ نام پنڈت بھگوان پرشاد ہے؟ دوہرے بدن اور لمبے قد والے پنڈت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 1 منٹ تک وہ مجھے تیکھی نظروں سے گھورتا رہا۔
پھر اس کے چہرے پر بکھری ہوئی کرختگی بتدریج کم ہونے لگی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میں پہلے بھی تمہیں دیکھ چکا ہوں، پنڈت نے بے نیازی سے کہا۔ تم رام دیال کے متر جمیل تو نہیں ہو؟ ہاں مہاراج، میں وہی ہوں، میں نے بھگوان پرساد کو چڑھانے کی خاطر مہاراج کے لقب سے نوازتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا میرے استھان پر آنے کا کوئی خاص کارن ہے کیا؟ ہاں مہاراج، میں ضرورت کے تحت آپ کے چرنوں تک پہنچا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نراش نہیں کریں گے۔ اندر آ جاؤ۔ میں پنڈت بھگوان پرساد کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گیا۔ بڑے کمرے میں پہنچ کر جہاں دیوتاؤں کے بت جگہ جگہ موجود تھے، بھگوان پرساد ایک تخت پر بیٹھ گیا، پھر مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ بھگوان پرساد میری مدد پر آمادہ ہو جائے۔ کچھ دیر تک کمرے میں سکوت طاری رہا۔ میں نے اپنی طرف سے پہل کی۔ 5 منٹ بعد بھگوان پرساد نے ہی مہر سکوت توڑ دی۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں تمہاری کیا سہایتا کر سکتا ہوں؟ اس نے خالص ہندوانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ مہاراج، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، پہلے مجھے وچن دیجیے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ یہ تو بچوں والی بات ہوئی میاں، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو، اگر میرے بس میں ہوا تو تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ میں نے ایک سہمی ہوئی نظر بھگوان پرساد کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیا۔ اس بات کو میں نے پوشیدہ رکھا کہ میں اس پنڈت کو منڈل سے باہر کیوں نکالنا چاہتا ہوں۔ انکا کا ذکر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ بھگوان پرساد نے میری بات بڑے غور سے سنی، ایک ثانیہ تک سمجھنے والے انداز میں میرے جسم کو تولتا رہا، پھر کچھ جذبز ہو کر الجھے ہوئے لہجے میں اس نے پوچھا، کیا تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم اس مہان پنڈت کو اس کے منڈل سے باہر کیوں لانا چاہتے ہو؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے مہاراج، میں نے یہ بات بنانے کی کوشش کی۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ مہان پنڈت مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنا جاب پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ بھگوان پرساد ابھی تک میرے چہرے پر معنی خیز نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ میرا جملہ ختم ہوا تو اس نے ایک بار چھت کی طرف نظر اٹھائی، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ 10 منٹ تک وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کے ہونٹوں پر بڑی پرسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ مجھے مسکراتی ہوئی ترچھی نظروں سے دیکھ کر بولا، بچہ، کیا تم جانتے ہو کہ تربینی، یہ اس پنڈت کا نام تھا جو انکا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا اور منڈل میں بیٹھا جاپ کر رہا تھا؟ تو پنڈت بھگوان پرساد نے مجھ سے پوچھا کہ بچہ، کیا تم جانتے ہو کہ تربینی کیسا جاپ کر رہا ہے؟ ہاں مہاراج، میں نے جلدی سے کہا، وہ میرے دل کا سکون برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے دل کا سکون؟ بھگوان پرساد نے حیرت سے کہا، تو کیا تم بھی انکا کے سپنے دیکھ رہے ہو؟ میں کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ انکا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ جمیل، اب اس سے کچھ چھپانا بیکار ہے، تم اسے سب کچھ صاف صاف کہہ دو۔ میرے سلسلے میں صرف اتنا ہی بتانا کہ میں کبھی کبھی اپنی مرضی سے تمہارے سر پر آ جاتی ہوں، اور تربینی کے بارے میں بھی تمہیں میری زبانی معلوم ہوا ہے۔ انکا کے مشورے پر میں نے بھگوان پرساد کو کھل کر صورتحال سے آگاہ کر دیا، تو اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی مترشح تھی۔ وہ منہ پھاڑے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ بولا، جمیل میاں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ انکا تمہارے سر پر آتی رہتی ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ انکا کون ہے؟ تم کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا مہاراج، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے آپ سچ سمجھیں اور میری مشکل کا کوئی حل ڈھونڈیں، میں نے کہا۔ بالک، انکا کا نام لیتے ہو، انکا کے بارے میں کبھی کچھ سنا بھی ہے؟ انکا کو حاصل کرنے والے بڑے بھاگیہ والے ہوتے ہیں، انکا کی شکتی جانتے بھی ہو؟ پنڈت نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت انکا نے میرے کان میں پھر ایک بات کہی، چنانچہ میں نے بھیڑ دھڑک جواب دیا، مہاراج، میری بات کا یقین کریں، میں سب کچھ جانتا ہوں، وشواس کریں، اس وقت بھی وہ میرے سر پر براجمان ہے۔ بالک، کیا تم اس کا کوئی ثبوت دے سکتے ہو؟ بتاؤ، کیسی ہے انکا؟ بھگوان پرساد نے کہہ لگاتے ہوئے کہا، مگر اس کی نگاہوں میں اب تک تجسس تھا۔ آپ کو کس قسم کا ثبوت درکار ہے مہاراج؟ میں نے انکا کے اشارے پر پوچھا۔ سنو میاں جمیل، انکا ایک ایسی پرسرار مہان شکتی کا نام ہے جسے اپنانے کے لیے منش کو بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تربینی بھی اس شکتی کے کارن منڈل میں دھونی رمائے بیٹھا ہے۔
پھر میں کیسے وشواس کر لوں کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ ٹھیک ہے؟ مہاراج، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حرف بہ حرف ٹھیک ہے، میں نے انکا کے کہے ہوئے جملے دہراتے ہوئے کہا۔ آپ کو اگر میری زبان پر وشواس نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیجئے، لیکن آپ کو اس بات کا وچن دینا ہوگا کہ اگر میں امتحان میں پورا اترا تو آپ تربینی کو اس کے منڈل سے باہر نکالنے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ کہ انکا کس روپ میں تمہارے سر پر موجود ہے؟ بھگوان پرساد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں مہاراج؟ اس بار میں نے مسکرا کر کہا، انکا کا روپ سندر ناریوں جیسا ہے، وہ بے انتہا سندر ہے، وہ تو کوئی دیوی ہے۔ تم نے کبھی اسے بھوجن کرتے بھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے مہاراج، میں بولا۔ انکا اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی خون پیتی ہے، اور اس سمے وہ تمہارے سر پر براجمان ہے۔ بھگوان پرساد اب بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیا اب بھی آپ کو میری بات کا وشواس نہیں ہے؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ وشواس کا کیول ایک ہی طریقہ ہے جمیل احمد، اگر انکا کی شکتی سندر ناری کے روپ میں تمہارے سر پر موجود ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھے اپنی شکتی کا کوئی تماشا دکھائے۔ میرے جواب دینے سے پیشتر ہی انکا کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر میرے سر سے اتر گئی۔ بھگوان پرساد مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ انکا کے سر سے اتر جانے کی وجہ سے میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، لیکن میری پریشانی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ بھگوان پرساد کے رویے میں اچانک تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ یوں مسرور نظر آنے لگا جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہہ رہا تھا، میاں جی جمیل، تم تو مہان ہو، میاں جی مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا، انکا تمہارے پاس آتی ہے، تم سب سے خوش قسمت آدمی ہو، میاں جی مجھے بتاؤ میں تمہارا کیا کام کر سکتا ہوں؟ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بھگوان پرساد کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ کیا؟ ابھی تم صرف مجھے زبان دے دو، بھگوان پرساد نے مسکرا کر کہا۔ جب تم اپنے کام میں سفل ہو جاؤ گے پھر میں تمہیں اپنا کام بتاؤں گا۔ مجھے منظور ہے مہاراج، میں نے بغیر سوچے سمجھے وعدہ کر لیا۔ تم یہیں پہ دھارو، میں ابھی واپس لوٹتا ہوں۔ بھگوان پرساد تیزی سے اٹھ کر اندر چلا گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ انکا ابھی تک میرے سر پہ واپس نہیں آئی تھی۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ اس وقت بھگوان پرساد کے سر پر ہوگی اور اسی نے اس کو میری مدد کرنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے امید کی کرن پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ میں اس دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا جس دروازے سے ہو کر بھگوان پرساد اندر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی کسی اندرونی خوشی کے جذبے کے تحت کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے تخت پر بیٹھا، ٹھیک اس وقت انکا دوبارہ میرے سر پر واپس آ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے انکا کی طرف دیکھا تو وہ بھی خوش دکھائی دے رہی تھی، شاید اسے بھی اپنے بچاؤ کی امید ہو چلی تھی۔ اسی کے اشارے پر میں نے بھگوان پرساد کو مخاطب کیا، مہاراج اگر تم تربینی کو اس کے منڈل سے نکالنے کا کوئی اپائے کر دو تو میں تمام زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا اور جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ قسمت کے دھنی ہو میاں، جو بغیر کسی جاب کے انکا جیسی مہان شکتی کو پا گئے ہو، بھگوان پرساد نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ تھی ناظرین انکا کی قسط نمبر 7۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنڈت بھگوان پرساد کیا جمیل کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے یا نہیں، اور کیا وہ پنڈت تربینی داس کو اس کے منڈل سے نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم اگلی قسط کا انتظار کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ جب بھی کہانی کی نئی قسط اپلوڈ ہو تو فوراً آپ کو اس کی خبر مل جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔